چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں، خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں، اور کروڑوں درود و سلام تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر، جو روح کائنات ہیں، جو ایمان کائنات ہیں۔ ناظرین، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ انشاءاللہ عنقریب جلوہ فگن ہوگا، جلوہ فروز ہوگا۔ آئیے ازل سے شروع میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو یہ ماہ ذیشان، ماہ غفران اور ماہ قرآن عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا میری اے خدا، واسطہ ماہ رمضان کا۔ ناظرین، رمضان شریف کا اپنا ایک الگ مرتبہ ہے۔ یوں تو تمام مہینے، تمام ایام، تمام دن معتبر ہوتے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ رمضان شریف کی الگ پہچان ہے، اس کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے، الگ شناخت ہے۔ اگر رمضان شریف مل جاتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان شریف کی تیاریاں کس طرح کرنی چاہیے؟ رمضان شریف کا استقبال، اس کا ویلکم کس طرح کرنا چاہیے؟ اور رمضان شریف میں خاص عبادتیں کون سی ہونی چاہیے؟ اور سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ رمضان شریف حاصل کرنے پر انسان کو اپنے اوقات، اپنے وقت کس طرح گزرنا چاہیے؟ ان تمام باتوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے لاونیہ سینٹ پیئر کے حمایت اسلام کے خطیب و امام مولانا محمد ذیشان رضا منظری دامت برکاتہ عالیہ۔ آئیے ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے آمد رمضان، یعنی کہ رمضان کا استقبال، رمضان کو کس طرح ہم خوش آمدید کہیں گے، اس کو ہم کس طرح ویلکم کریں گے۔ میرا پہلا سوال حضرت قبلہ یہ ہوگا، یوں تو ہر دن، ہر مہینہ اس کے الگ الگ اپنا رتبہ ہوتا ہے، اپنا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اپنا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، مگر جب نظر جاتی ہے ماہ غفران، ماہ قرآن پہ، یعنی رمضان شریف پر، تو یہاں پر بات الگ ہوتی ہے۔ رمضان شریف کا رتبہ، کا مرتبہ الگ ہے، اس کی کشش بھی الگ ہے، ایسا کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह आपका सवाल काफ़ी उम्दा है और ये रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से है। यकीनन आपने जो कहा है वो बेशक सच है। महीने सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं, मगर इस महीने की जो अलग कशिश है वो क्यों है? तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, सबके मकाम उसने अलग किए हैं। किसी का रुतबा कुछ है तो किसी का रुतबा कुछ है। तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के मकाम व मर्तबे को बनाया, किसी का बुलंद किया, किसी का और ज़्यादा बुलंद किया, उसी तरह रमज़ानुल मुबारक के मकाम को भी अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। माशाअल्लाह। इसलिए इसका मकाम, इसकी कशिश अलग है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में नमाज़ पढ़ने पर सवाब ज़्यादा कर दिया है, नेकियां करने पर सवाब ज़्यादा कर दिया है। दीगर महीनों में जो नवाफिल नमाज पढ़ी जाती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब देता है अपनी शान शान के मुताबिक। मगर अगर इस महीने में नमाज नवाफिल पढ़ी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नवाफिल का सवाब जो है वो फ़राइज़ के बराबर अता फरमाता है। क्यों? तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़रमाया है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाफिल का सवाब ज़्यादा करता है, और अगर फ़राइज़ अंजाम दिए जाएं, फ़राइज़ अदा किए जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फ़र्ज़ पर 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फ़रमाता है। और सिर्फ़ यही नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ सवाब ज़्यादा अता फ़रमाता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के रिज़्क़ में भी ज़्यादा इजाफ़ा फ़रमा देता है। तो इस महीने का मकाम जो है अल्लाह ने बुलंद किया है, इसलिए इसकी कशिश भी अलग है। आप देखते हैं कि जिस तरह इंसान दूसरे महीनों में ज़िंदगी गुजारते हैं, दीनियात से कुछ करीब होते हैं, कुछ दूर होते हैं, मगर जैसे ही रमज़ान आता है अल्लाह की तौफ़ीक़ उनको मिल जाती है, और वो लोग जो रमज़ान मस्जिद के करीब भी नहीं जाते हैं, मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। क्यों? कि उनके दिल में रमज़ान की अलग रिस्पेक्ट मौजूद हो चुकी है, उनके दिल में रमज़ानुल मुबारक की रिस्पेक्ट आ चुकी है, और वो रमज़ानुल मुबारक को पहचान लेते हैं, और ये पहचान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल में अता फ़रमा देता है। अब जब वो नेकियां करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब भी ज़्यादा अता फ़रमाता है। तो इसका मकाम अल्लाह ने बुलंद कर दिया, इस वजह से इसकी कशिश अलग है। यकीनन। बहुत खूब मौलाना साहब। तो इंशाअल्लाह दौरान प्रोग्राम इन इबादतों पर हम तफसीली नहीं अगर सरसरी तौर पर ही हम इन इबादतों पर मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। मौलाना साहब, आगाज़ हम यहाँ से करते हैं कि जब इंसान को रमज़ान का चाँद नज़र आता है, और मतलब कि ये होता है कि जब उसे रमज़ान का चाँद नज़र आया तो रमज़ान का मुबारक महीना उसे मिल गया है, तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए? देखिए, रमज़ानुल मुबारक का जब चाँद नज़र आ जाए तो सबसे पहले तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये मुबारक महीना अता फ़रमाया है। उसके बाद वो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम। उसके बाद जो है वो अपने आप को रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखने से पहले ही रेडी कर ले, तैयार कर ले, कि जब रमज़ान का महीना आ जाए तो किसी तरह की भी ताख़ीर ना हो, किसी तरह की भी कोताही न रह जाए उसकी नेमतें लूटने के लिए, उसकी बरकतें हासिल करने के लिए। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? ये देखिए, रमज़ानुल मुबारक जो इसकी ख़ास फ़जीलत है, अज़मत है, वो रोज़ों की वजह से है। रोज़ा एक ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत दी है, और अल्लाह को रोज़ा ये इबादत बेशुमार पसंद है, बेहद पसंद है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की किस तरह तैयारी करते थे? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी रजब से शाबान ही से शुरू कर दिया करते थे, ताकि आपकी आदत पड़ जाए। जैसे रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे जाते हैं, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा मैंने सबसे ज़्यादा जो रोज़े रखते हुए देखा वो शाबानुल मुअज़्ज़म में रखते हुए देखा। तो अक्सर दिनों में हमारे आका शाबान में रोज़े रखते थे ताकि उसकी आदत पड़ जाए और फिर कोई मुश्किल ना हो। तो इसी तरह हम जो है रमज़ानुल मुबारक से पहले ही शाबानुल मुअज़्ज़म में कुछ रोज़े रख लें,
تاکہ ہماری عادت پڑ جائے. قرآن جو ہے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں, قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیں. قرآن کی کچھ پارے یا جس طرح اس کو وقت ملے, جس طرح اس کو وقت ملے تو اپنے وقت کے اعتبار سے وہ شعبان المعظم ہی میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے, روزے رکھنا شروع کر دے. اور اس کی جو اہم تیاری ہے وہ عبادت ہی سے ہے. گویا کہ ایک پوری پلاننگ ہے. جی یعنی کہ جب انسان کہیں پر جاتا ہے, سفر کے لیے جب نکلتا ہے تو ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے. تو گویا کہ یقیناً رمضان شریف کی آمد ہے, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری تیاری کرے. تو جب پلاننگ کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رمضان شریف میں اپنا وقت جو ہے, ٹائم جو ہے, اوقات جو ہے گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, بہترین طریقہ تو یہی ہوگا جتنا بھی زیادہ وقت ہے وہ اللہ کی عبادت میں خرچ ہو جائے. تو پہلے ہی سے وہ اپنے آپ کو تیار کرے, ایک رجسٹر بنا لے. یا اگر رجسٹر بھی نہ بنا سکے تو کم سے کم اس کا رمضان المبارک کا خاکہ اپنے ذہن میں اتار لے, خاکہ تیار کر لے کہ صبح فجر سے جب میں صبح اٹھوں گا تو سب سے پہلے سحری سے پہلے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا, اس لیے کہ اللہ کو تہجد کی نماز بہت پسند ہے. اس وقت میں جو دعائیں کروں گا اللہ رب العزت سارے کام میرے آسان کر دے گا, دعائیں قبول کر لے گا. پھر اٹھ کر کے سحری کھائے, اس لیے کہ سحری یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری وہ کل کی کل برکت ہے, تو تم برکت ضرور حاصل کرو. مطلب سحری ضرور کرو. پیارے آقا نے فرمایا کہ چاہے ایک ہی لقمہ کیوں نہ ہو, پانی ہی کیوں نہ ہو, آپ جو ہے سحری ضرور کریں. سحری کر لی, اس کے بعد نماز فجر پڑھنے کے لیے جائے. نماز فجر کے بعد جو ہے وہ اپنے کام میں لگے, لیکن پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر لے. اگر ہو, اللہ توفیق دے, اس کے پاس وقت ہو تو طلوع شمس تک جو ہے وہ مسجد ہی میں رہے, اس لیے کہ یہ وقت مسجد میں گزارنا اللہ کو بے حد پسند ہوتا ہے. اب جب وہ تمام لوگوں کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. جی تو اب وہ اگر مصروفیات میں وہ لگ جائیں گے, اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے, تو اس وقت اگر وہ نیت کر لیں کہ مجھے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے, 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تلاوت کرنا ہے. اب اگر وہ مصروفیات میں مصروف بھی ہو گیا, کسٹمر آ گئے اس کے پاس یا کسی کام میں لگ گیا, اب اس کی نیت ہے جیسے ہی مجھے وقت ملے گا میں قرآن کی تلاوت کروں گا, تسبیح و تحلیل کروں گا. تو اگر اس نے نیت کر لی تو یہ جو کام کر رہا ہے تو یہ کام کرنا بھی اس کا عبادت میں لکھا جائے گا. تو بس یہ ہے کہ نیت, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمالوں کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے. اب دن میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جائے, پھر جو ہے تھوڑی دیر آرام کر لے. ظہر کی نماز کے بعد جو ہے اگر آرام کر لے گا تو اس کو قیلولہ بولتے ہیں. یہ نہیں کہ سو جائے, پورا وقت سونے ہی میں خرچ کر دے, نہیں, بلکہ تھوڑا قیلولہ کر لے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کھا کر کے جو ہے روزے کو, دن بھر روزہ رکھنے کو, اس وقت کو جو ہے قوت دو, طاقت دو. سحری کھانے سے جو ہے روزے میں طاقت آتی ہے, اور رات کو عبادت کرنے میں جو قوت ملتی ہے وہ قیلولے سے ملتی ہے. تو دوپہر میں تھوڑی سی دیر قیلولہ کر لے, تب اس کے لیے تراویح پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو اسی طرح اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ وہ عبادتوں میں خرچ کرے, چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرے یا پھر نوافل پڑھے, تسبیح و تحلیل کرے, جس طرح بھی ہو, بہرحال عبادت کرے. حضرت آپ عبادتوں کی بات کر رہے ہیں, تو رمضان شریف میں البتہ بہت ساری عبادات ہیں, مگر ہمارے ناظرین کو اس وقت, کیونکہ یہ پروگرام خاص طور پر رمضان کی تیاری سے منسلک ہے, اس کا رابطہ ہے کہ کس طرح ہم رمضان شریف کو ویلکم کرتے ہیں, اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. رمضان شریف میں کون سی خاص عبادات ہیں جن کا کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے ان کا کرنا اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ دیکھیے, عبادتیں تو سب ہیں, اللہ کو سب پسند ہیں. یقیناً. جس وقت انسان کو خضوع حاصل ہو جس عبادت میں, اس وقت وہ عبادت کرے. جیسے اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ ابھی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے, تو اس وقت بہتر ہے کہ قرآن پاک ہی پڑھے. کچھ وقت ایسے ہیں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, تو اگر وہ توبہ کرے گا, روئے گا, گڑ گڑائے گا, تو یہ بھی عبادت ہے. اگر وہ نوافل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نوافل نماز پڑھے. بہرحال جس وقت اس کو جس عبادت میں خشوع حاصل ہو, یہی اس کے لیے بہتر ہے, یہی عبادت کرے. البتہ یہ ہے جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے,
نماز نوافل ہے، تو یہ جو ہے رمضان کے مہینے میں وہ کرتا ہے، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ ایسی عبادت کرے جو کہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہو، اس کو جو ہے یہ عبادت پورا سال فائدہ دے۔ اس رمضان کے بعد علاوہ جو ہے 11 مہینے اور بھی ہیں، ان دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان، بہت سارے بھائی جو ہے بہت دور ہو جاتے ہیں، قرآن پاک اس مہینے میں بہت پڑھتے ہیں مگر دوسرے مہینوں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی عبادت کرے کہ جو ہے دوسرے مہینوں میں بھی زیادہ اس کے لیے باعث ثواب ہو، زیادہ فائدہ مند ہو، بلکہ عادت بن جائے۔ جی عادت بن جائے یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے جو اس کی زندگی میں شامل ہو جائے وہ عبادت، مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے دین سیکھنے کے لیے مقرر کر لے، ان دنوں میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، مگر اس قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لے، اس کی تفسیر پڑھ لے، اس کو پارٹ میں بانٹ لے کہ اس کو 2 گھنٹے قرآن پاک پر خرچ کرنا ہے، روزانہ صرف کرنا ہے، جیسے 2 گھنٹے وہ قرآن پاک پڑھے گا، تب اس میں جو ہے کچھ وقت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرے، کچھ وقت کے لیے تفسیر پڑھے، کچھ وقت کے لیے جو ہے ترجمہ پڑھے، اور وہ مسائل صحیح طرح سے نہیں جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی اپنے امام صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس وقت گزار لے اور علم دین حاصل کر لے، نماز کا طریقہ درست کر لے، یہی اس کے لیے زیادہ اچھی عبادت ہے۔ حضرت جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پروگرام بالخصوص آمد رمضان سے متعلق ہے، بہت ساری عبادات ہیں، ایک عبادت افطار کا وقت بھی ہے، مگر بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے دسترخوان سجائے جاتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، مگر زیادہ تر وقت افطار کا جو وقت ہوتا ہے، مقدس یہ لمحات ہوتے ہیں، دسترخوان سجانے میں گزر جاتے ہیں، یا پھر اس افطار کے وقت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے افطار کا وقت بہت اچھا وقت ہے، انسان کی زندگی بدلنے کے لیے، اس کی دعائیں قبول کرنے کے لیے وہ مقبولیت کا وقت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطار جو ہے جلدی کیا جائے، مطلب جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کا تو اس وقت میں افطار کر لی جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے جو ہے اللہ کی 2 بڑی نعمتیں ہیں، ایک نعمت اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، ماشاءاللہ، اور دوسری نعمت اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے، تو یہ 2 عبادتیں اس کو، 2 نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ اب دیکھیے عبادت کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت میں جو بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہے، ادھر اس نے دعا کی، ادھر اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی، تو دعا کرنا یہ ایک اہم عبادت ہے، اور افطار کے وقت میں ہونا یہ چاہیے کہ دعا کرنے ہی پر اپنا وقت خرچ کرے۔ کیا بات ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، خواتین جو ہے افطاری کی تیاری میں اپنا وقت خرچ کرتی ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایسا وقت متعین کر لیں کہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے تک جو ہے وہ اپنے آپ کو فری کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں، پھر دعائیں کریں۔ لیکن اگر پھر بھی کبھی ہوتا ہے کہ دیر ہو گئی ہے، افطار کی تیاری کرتے کرتے وقت بھی دعا کر لے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی دعا وہاں پر بھی قبول ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ میڈیکل نقطۂ نظر سے، پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب پورے سال 11 مہینے جب انسان کھاتا رہتا ہے تو مگر ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جب ہم جسمانی طور پر ایک طرح سے اپنی جسم کو ایک راحت پہنچاتے ہیں، تو یہ میڈیکل سائنس نے اس کو بہت ہی پازیٹیو بتایا ہے۔ اب دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ افطار کی بات ہو رہی ہے، افطار کے وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر دسترخوان میں تلی ہوئی چیزیں بالخصوص پکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ طبی نقطۂ نظر سے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ صحت کے لیے یہ مضر ہے، یعنی کہ یہ خراب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشورہ دیا، ان کا طریقہ کار کیا رہا؟ دیکھیے روزہ یہ جو ہے انسان کے جسم کو طاقت دیتا ہے، یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو حج کرو، اور اگر صحت مند بننا چاہتے ہو یعنی اپنے جسم کو اچھا تر و تازہ
रखना चाहते हो तो जो है रोज़ा रखो। तो रोज़ा रखना, इसमें काफ़ी घंटे ऐसे होते हैं कि इंसान कुछ खाता पीता नहीं है, जी उसके हलक में कुछ नहीं जाता है, और ये रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ रखा जाता है। तो अब जब ये इसने रोज़ा रखा तो इसके जिस्म को ताकत मिलती है। बज़ाहिर ये खा नहीं रहा है तो इसको कमज़ोर होना चाहिए, मगर कमज़ोर नहीं होता। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहा है, इसलिए ताकत मिल रही है। माशाअल्लाह। और इस डॉक्टर लोग भी इसको बोलते हैं, तिब्बी नुक्ते नज़र से वो लोग बोलते हैं कि अगर इंसान जो है दिन में 12 घंटे या 10 घंटे भूखा रहे, उसके अंदर कुछ ना जा पाए, तो ये इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब जब वो खा रहा है तो उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था, जब आप अफ्तार फरमाते, और आपने फरमाया है कि जब तुम रोज़ा अफ्तार करो तो खजूर के साथ करो। खजूर के साथ जो तर खजूर होती है, जिसको ताम बोलते हैं, और अगर वो खजूर नहीं है तो सूखा हुआ छुआरा, एक सूखी खजूर होती है, उसके साथ करो। और अगर ये नहीं है तो पानी के साथ अफ्तार करो। तो अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के बारे में हुक्म दिया है। तो खजूर में अगर हम देखते हैं तो खजूर में जो है पानी भी है, तरी भी है, और वो उससे पेट भी भरता है। तो खजूर सबसे अच्छी चीज़ है अफ्तार सबसे पहले कुछ खाने के लिए। जब हम कुछ काफ़ी देर तक नहीं खाते पीते हैं तो हमारा ये हलक सूख जाता है। तब उस हलक को खुश करने के लिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि पानी पीना चाहिए, कोई तरी चीज़ वो अंदर जाना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप खजूर खाओ, तो खजूर में जो है पेट भी भरता है और उसका हलक भी साफ़ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अब ये जो है तली हुई चीज़ें तिब्बी नुक्ते नज़र से ये इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो बेहतर है कि वो फ्रूट जो दीगर चीज़ें हैं जो इंसान के जिस्म को नुकसान नहीं देती हैं, तो उस वक्त में वो ऐसी चीज़ें खा ली जाएं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या। लाज रखना मेरी ए खुदा, वास्ता माहे रमजान का। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि इस वक्त आप अंजुमन प्रोग्राम देख रहे हैं और आज का हमारा उन्वान है आमद रमज़ान। और आमद रमज़ान यानी रमज़ान की तैयारियां और रमज़ान पाकर इंसान को क्या करना चाहिए, इसकी क्या ख़ास इबादतें हैं। हम तफसील में नहीं जा रहे इंशाअल्लाह। तफसीली गुफ्तगू, तफसीली प्रोग्राम एतिकाफ़ पर, तिलावत कलाम पाक पर और ज़कात पर इंशाअल्लाह आपको हम पेश करेंगे। मगर आज का ये प्रोग्राम बिलखुसूस आमद रमज़ान का खैर मकदम किस तरह करना है और रमज़ान पाकर हमें क्या करना है। और हम वह गुफ्तगू हैं लाविनिया सैपिया की हिमायत इस्लाम मस्जिद के ख़तीब इमाम मौलाना मोहम्मद ज़ीशान मंजरी दामद बरकत उमरिया से। आइए हम अपने गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मौलाना साहब, रमज़ान शरीफ हासिल करने पर आपने बताया कि किस तरह उनके औक़ात गुजारने हैं, इबादतें वग़ैरह। एक इबादत जो है वो ख़ास रमज़ान शरीफ में है और वो है आखिरी 10 अय्याम में, यानी कि इतिकाफ़। तो चूँकि हम तैयारी की बात कर रहे हैं, ज़रूरी है कि इतिकाफ़ की नीयत भी कर ली जाए। हो सकता है कि आप नियत कर लें, अल्लाह तबारक व तआला रास्ता हमवार करे, आसानियाँ पैदा करे और आप इतिकाफ़ की अजीम इबादत से सरफराज हो जाए। बेशक अगर नियत कर लें तो एतिकाफ़ तो बाद में करेंगे, मगर सवाब अभी मिलना शुरू हो जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस रिवायत है। आप फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी इंसान किसी भलाई का इरादा करे, नेकी का इरादा करे, तो नेकी का इरादा करने के साथ ही उसके नामे आमाल में सवाब लिख दिया जाता है। अल्लाह माशाअल्लाह। और जब वो बंदा मोमिन उस नेक काम को कर ले, उस अच्छे काम को कर ले, तो उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ाकर 10 गुना या 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमा देता। तो अगर अभी नियत कर ली किसी ने और खुदा न खास्ता वो उस काम को ना कर पाया, एतिकाफ़ को ना कर पाया, तो फिर इंशाअल्लाह उसको नियत करने ही पर सवाब मिल जाएगा। मगर ये है कि नियत दिल के इरादे का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि इसके दिल में नियत क्या है,
اگر واقعی اس کی نیت ہے اعتکاف کرنے کی اور پھر کوئی مجبوری پڑ گئی تو پھر اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی نیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نیت کو قبول فرمائے، رمضان شریف کے آخری 10 ایام میں اعتکاف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں اور رمضان پا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اگر ایک ایسے انسان کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں جو رمضان پا کر بھی وہ اپنے دن، اپنے ایام، اپنے وقت بالکل اس طرح گزارتا ہے جس طرح کہ رمضان سے باہر ہے، مطلب یہ کہ رمضان شریف کی بہاروں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پایا، تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ رمضان بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بالیقین بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نعمتیں تو اس کو دونوں ہاتھ پھیلا کر کے لینا چاہیے۔ اللہ، رمضان کا مہینہ بے شمار عظمت و فضیلت کا مہینہ ہے اور روزوں کی فضیلت بے شمار ہے۔ جی، جو انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے والے کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت خود بن جایا کرتا ہے۔ ہاں، روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی جزا میں خود دوں گا، اس لیے کہ اس نے یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ اللہ، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، تو وہاں اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اللہ، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے جی، تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے، 70 سال کی مسافت کی برابر جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ، تو اب یہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے، جنت کا شریک بنائے۔ رمضان اس کو ملا اور پھر بھی وہ عبادت نہ کر پائے، اتنی اہم عبادت، اتنا خاص مہینہ اس کو ملا اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا، وہ مہینہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، میرے امتی اگر صحیح طرح سے رمضان کی اہمیت کو جان لیں، سمجھ لیں، ایگزیکٹ اس کی اہمیت کو جان لیں، تو پھر وہ پورا سال رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کی تمنا کریں۔ کیا اب بات، کچھ تو بات ہوگی اس میں، اگر ان نعمتوں کو حاصل نہ کر پائے تو پھر یہ ہماری محرومی ہی رہے گی، کم نصیبی رہے گی۔ اور جس کو رمضان ملا پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا پایا تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلے سیڑھی پر، پہلے زینے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جی، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے منبر پر پہنچے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے کچھ کہتے ہوئے نہیں سنا، صرف آمین کہتے ہوئے سنا، نہ ہم نے کہنے والے کو دیکھا، نہ اس کی آواز سنی، صرف آپ کی آواز آمین سنی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، میں نے پہلے منبر پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہو اس کے لیے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے، اللہ، مطلب وہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک گرد آلود ہو جائے، جس کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پایا۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا، حضرت جبریل نے کہا کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، جنت حاصل نہ کروا پایا، تو وہ ایسا انسان بھی ہلاک ہو جائے۔ جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک سنا اور پیارے آقا پر درود نہ پڑھی تو ایسا انسان ہلاک ہو جائے۔ تو دیکھیے ہلاکت یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب اس وقت شیطان بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود اتنی بڑی نعمت ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہا، تو یقیناً وہ کم نصیب ہے، وہ محروم ہے۔ اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک سے اپنے حصے کی برکتیں حاصل کریں۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمائے اور اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ، آخر میں مختصراً ہمارے ناظرین کو آمد رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ مل رہا ہے اس کو ایسے نہ جانے دیں، بلکہ دونوں ہاتھوں سے اس کی نعمتوں کو حاصل کریں۔ پہلے اپنی زندگی میں آپ نے جتنے بھی رمضان گزارے ہیں
تو اس رمضان کو الگ بنائیں. یہ ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے, تو اس نعمت کا فائدہ اٹھائیں. اور یہ فائدہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ صرف رمضان کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے اٹھ سکتا ہے. اور عبادت کرنے سے اگر ہم نے رمضان پا لیا تو یقیناً ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں 2 شخص تشریف لائے. دونوں نے آ کر کے کلمہ پڑھا, صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے. آخری وقت میں ایمان ہی کی حالت میں ان کا وصال ہوا تو وہ صحابی رسول ہیں. 2 آئے تھے ایک ساتھ میں. ایک صحابی رسول کا نے کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ ہی دن کے بعد میں جو ہے جنگ میں شرکت کی اور ان کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا, وہ شہید ہو گئے. دوسرے صحابی رسول کا اس وقت انتقال نہیں ہوا, 1 سال کے بعد جا کر کے انتقال ہوا. اب 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. دونوں صحابہ کا انتقال ہو چکا. تو ایک صحابی رسول غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جس صحابی رسول کا بعد میں انتقال ہوا ہے وہ جنت کے اونچے مقام پر ہیں, اور جو شہید کے مقام پر فائز تھے جنہوں نے شہادت کی موت پائی تھی وہ نیچے درجے پر ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ, دونوں یہ آپ کے صحابی ہیں, پہلے نے تو شہید کی موت پائی ہے تو اس کا درجہ نیچا ہے, اور جس نے شہید کی موت نہیں پائی, ایک نارمل موت اس کو ملی ہے, تو اس کا درجہ اونچا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو دوسرا شخص تھا اس نے 1 سال کی عمر زیادہ پائی, اور 1 سال کی عمر کیا زیادہ پائی, اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ ملا. تو اس نے اس رمضان کی نعمتوں کو حاصل کیا, رمضان کی برکتوں کو حاصل کیا, اس لیے اس رمضان کی وجہ سے اس کے مقام کو بلند کر دیا گیا. کیا بات ہے. تو دیکھیے اگر رمضان مل رہا ہے تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. بالکل. تو اس میں زیادہ عبادت کر کے اپنی نیکیوں کو زیادہ کر لیں, اضافہ فرما لیں. پہلے جو نارمل کسی کی عادت تھی, اگر 1 مہینے میں 5 قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو اس وقت وہ یہ ارادہ بنا لے کہ میں 10 قرآن پاک پڑھوں گا. اگر کوئی 2 قرآن پڑھ رہا تھا تو ارادہ کرے کہ وہ 5 قرآن پڑھے گا. اگر کم نماز پڑھ رہا تھا تو ارادہ کرے کہ زیادہ نماز پڑھے گا. تو تراویح کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وقت متعین کر لیں, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں, دعائیں کریں. اس رمضان کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی, توبہ بھی قبول ہوگی, اس کے درجات بھی بلند ہوں گے. عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے مقام کو بلند کرے گا. بس اپنے آپ کو عبادت کے لیے ریڈی کر لیں, تیار کر لیں. یہی ہمارا پیغام ہے کہ اس عظیم نعمت سے اپنا حصہ حاصل کر لیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر ملاقات کو شرف قبول عطا فرمائے, اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آمد رمضان سے متعلق یہ پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اور جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا, میں بھی اس میں کچھ جوڑنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا یا میرا یہ آخری رمضان ہو, تو اس رمضان کو اس طرح گزاریں کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو. آخر میں آپ تمام لوگوں کو رمضان شریف, ماہ قرآن, ماہ ذیشان بہت بہت مبارک ہو. زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کیجیے, دعائیں مانگیے, اور بے شک ہمیں بھی یاد کیجیے. رہے چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی میں پھر عطا تو نے